اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اب جب ہم اس ذکر کا ترجمہ ذکر کرتے ہیں نا تو ہم اکثر اس میں جو ہے نا وہ غلطی کر جاتے ہیں۔ غلطی سے مراد کیا ہے کہ ترجمہ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دلوں کا سکون اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، لیکن ذکر سے لوگ اکثر کیا سمجھتے ہیں کہ تسبیحات، کہ صبح شام کے اذکار کر لیے، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا کر لی وہ بھی ذکر ہے، گھر سے باہر نکلے دعا پڑھی وہ بھی ذکر ہے، واپس آتے ہوئے دعا پڑھ لی وہ بھی ذکر ہے، سواری پہ گئے سواری پہ بیٹھنے کی دعا پڑھی وہ بھی ذکر ہے، واش روم جاتے ہوئے نکلتے ہوئے دعائیں پڑھی، مسجد جاتے ہوئے نکلتے ہوئے دعائیں پڑھی، یہ سب ذکر ہے۔ اور چلتے پھرتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرنا، ذکر کرتے رہنا، تسبیحات کرتے رہنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ سارے ذکر ہیں۔ تو اس آیت سے اگر جب ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کا سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے، تو ایک مفہوم ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بس ہم نے ہر وقت ذکر کریں گے تو ہمارے دل کو سکون آ جائے گا۔ اور پھر جب لوگ ذکر کرتے ہیں اور بہت زیادہ بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود جب سکون نہیں آتا تو پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ ذکر میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے، لیکن مجھے کیوں نہیں آ رہا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کی آیت جو ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، معاذ اللہ کوئی اللہ کی اس آیت میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ فرق کیا آتا ہے کہ ہم چونکہ ذکر کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ تسبیحات، اس وجہ سے ہمیں مسئلہ ہوتا ہے، حالانکہ ذکر کا مفہوم کیا ہے؟ ذکر سے مراد تسبیحات بھی ہیں، نماز بھی ذکر ہے۔ کوئی شخص صرف تسبیحات کرتا رہے ساری دن لیکن نماز نہیں پڑھے تو وہ اس ذکر کے مفہوم میں نہیں آئے گا۔ ذکر کے نماز کیا ہے؟ نماز بھی اللہ کی یاد ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اقیم الصلاۃ للذکر، نماز قائم کرو اللہ کی یاد والی نماز۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز میں بھی کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، آخرت کا تذکرہ آتا ہے، ہمارے ذہنوں میں ایک خیال آتا ہے کہ جس رب کے سامنے ہم ابھی کھڑے ہیں، ہم نے قیامت کے دن دوبارہ اس اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کا پڑھنا بھی کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ لیکن قرآن کے پڑھنے سے کیا ہے کہ انفارچونیٹلی ہم اللہ کو یاد اس لیے نہیں کر پاتے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن پڑھنے کی سمجھ نہیں آتی ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تلاوت کرتے ہیں تو وہ ثواب تو ہو رہا ہوتا ہے، اجر تو ہو رہا ہوتا ہے، نیکیاں تو لکھی جا رہی ہیں ہمارے نامہ اعمال میں، لیکن وہ جو دل کی کیفیت ہے کہ اللہ یاد آ جائے پڑھنے سے، وہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کی اتنی آیات ہیں کہ انسان اگر سمجھ کے پڑھے یا سمجھ آئے تو کئی ایسی آیات آتی ہیں کہ جگہ جگہ پہ قرآن انسان کو روک لیتا ہے، سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی ایسی آتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے ذریعے سے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب فرمایا کہ آپ کے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا، تو آپ سوچیں کہ اللہ یاد آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر غضب کو لازم کر لیا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لیکن کتنا شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ پھر جب قرآن میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ تو جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو کیا اللہ یاد نہیں آئے گا؟ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا ہے تم اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا۔ تو کیا اللہ یاد نہیں آتا؟ تو قرآن کے ذریعے سے بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن اس کو ہمیں سمجھ کے پڑھنا یہ بہت اہم ہے۔ تو جب تلاوت کریں اگر سمجھ کے نہیں پڑھ سکتے، جب تک سمجھ نہیں آتی، تو اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھنا ہے، کیونکہ تاکہ جب ہم پڑھیں تو ہمیں اللہ یاد آئے، یہ بھی اللہ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا تذکرہ کرنا، اللہ کی بات کرنا، اللہ کے بارے میں بات کرنا۔ جب ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کر رہے ہیں۔ تو جب یہاں پہ ہم بیٹھ کے بات کریں، یہ بھی اللہ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور ویسے بھی اپنے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرنا، جب کبھی وقت ملے یا کبھی چلتے پھرتے انسان کو خیال آ جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تو وہ بھی کیا اللہ کو یاد کرنا ہے کہ اپنے دل میں خیال آیا کہ اگر میں مروں گا تو مرنے کے بعد کیا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں گا، اللہ کی رحمت، اللہ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہوں گا تو میرے نیکیاں زیادہ ہوں گی یا میرے گناہ زیادہ ہوں گے، کیا
میں کامیاب لوگوں میں ہوں گا یا ناکام لوگوں میں ہوں گا. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ بھی اللہ کی یاد ہیں. تو جب یہ سب چیزیں ہوں گی تو پھر تب جا کے کیا ہوگا کہ ہمارے دلوں کو سکون آئے گا. صرف تسبیحات پڑھنے سے نہیں، تسبیحات بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، قرآن بھی سمجھ کے پڑھنا ہے، اللہ کو ویسے یاد بھی کرنا ہے، اللہ کے بارے میں بات بھی کرنی ہے، اللہ کا تذکرہ بھی کرنا ہے. یہ سب چیزیں جب پورے پیکج کے طور پہ ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اپنی زندگی میں جب بھی ہم اعمال کریں تو گناہ کرتے ہوئے بھی ہمیں یہ خیال آنا چاہیے اللہ کا کہ کیا اللہ ہمیں یاد آیا کہ نہیں آیا. وہ بھی اللہ کی یاد ہے، اور اللہ کی یاد کی وجہ سے ہم گناہ سے رک جائیں تو یہ بھی اللہ کی یاد ہے تاکہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں مل کے جب ہماری زندگی میں ہوں گی تو تب ہی پھر ہماری زندگی میں کیا ہوگا؟ سکون آئے گا. تو یہ سب چیزیں جو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ نے کیا فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان سب طریقوں سے یاد کرنا.